قیمتی موتی کی تلاش۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ ان دنوں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے اور پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی، یہ قالین ہے جو ایران سے خریدا، یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے، یہ قلم ملاحظہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، بادشاہ سلامت، یوں تو وہاں پر آپ کے شایان شان بہت سی چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا، اس لیے میں وہ نہیں لا سکا۔ بادشاہ نے کہا، بھلا وہ کیا چیز تھی؟ تاجر بولا، جناب، وہ ایک موتی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اس موتی سے بہت سے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ تاجر کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اسے ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو مع سامان و سواری اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں غرض کے ہر جگہ کی خاک چھان ماری، وادی وادی گھوما، ہر شخص نے اس سے نادر و نایاب موتی کے بارے میں پوچھا، مگر سب نے یہی کہا، ایسا کوئی موتی نہیں جو چوری نہ ہو سکے اور اسے بہت سے زیور بھی بن جائیں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے، مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی مہینوں بیت گئے، نومیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، مگر بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اسے کوئی ایسا موتی مل جائے، لیکن نہ ملا۔ آخر کار اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زاروں قطار ہوتا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی نظر آئی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا، ارے نوجوان، ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مدتوں کا تھکا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان سنائی کہ اسے جس موتی کی تلاش تھی وہ اس کو کہیں سے بھی نہیں ملا۔ اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی اور بولی، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، اچھی پری، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پری بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے اور اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے چرا نہیں سکتا۔ لیکن اس سے زیور بنانے کی والی صفت؟ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت سی صفات ہیں، تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے، جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اسے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا
اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک، اور علم سے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔